بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی افضل صلاة علی اسعد مخلوقاتک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم عدد معلوماتک ومداد کلماتک کلما ذکرک ذاکرون وغفل عن ذکرک الغافلون۔ دیکھیے، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ کہف کی 1 نمبر آیت سے لے کر 8 تک آیتیں پڑھی، یعنی اب تلک سورہ کہف کی 8 آیتیں ہم نے پڑھ لیں، ان کی تفسیر سمجھ لی۔ اور گزشتہ سبق میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنا دیں اور مومنوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ایک آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے، یعنی آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے اور آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اتنا غم نہ کریں۔ یہ سب مفہوم ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 9 سے ہمارا آج کا سبق ہے سورہ کہف کی، اور یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، یعنی جس مناسبت سے، جس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف ہے، وہی واقعہ آج کے سبق میں شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے ہم اس واقعے کو آسان انداز میں مختصر طور پر بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد تفسیر پڑھتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ اصل میں اصحاب کہف یہ چند لوگ تھے، یہ ایک قوم کے نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی بستی کو چھوڑ گئے تھے، اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی تھی، اور پہاڑ پر جو غار ہوتی ہے اس کو عربی میں کہف کہتے ہیں، تو اس بنیاد پر ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ ان کا واقعہ کیا ہے؟ ان کا واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں سے، اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ ہے واقعہ کب کا۔ اکثر مفسرین کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بہرحال یہ جو ہے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہو یا بعد کا واقعہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، لیکن واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ افسوس نام کا ایک شہر تھا، اور اس شہر کے اندر ان کے زمانے میں، یعنی اصحاب کہف کے زمانے میں، دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا اور بت پرست تھا، اور وہ لوگوں کو ایمان پر قائم نہیں رہنے دیتا تھا، لوگوں کو زبردستی بتوں کے آگے اور اپنے آگے سجدہ کروایا کرتا تھا، اور لوگ اپنے جان بچانے کے ڈر سے، اپنی جان کی حفاظت کے ڈر سے بتوں کو سجدہ کر بھی لیا کرتے تھے اور شرک پرستی میں ملوث ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو اصحاب کہف ہیں، ان کی تعداد میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن جو ہے راج قول کے مطابق ان کی تعداد 7 ہے۔ یہ 7 لوگ تھے، اور یہ جو 7 لوگ تھے، ان 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، یہ ایمان پر قائم رہے، اور انہوں نے بادشاہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اور بادشاہ کے سامنے انہیں بلایا بھی گیا تو انہوں نے شرک سے انکار کر دیا، اور پھر یہ بعد میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بادشاہ سے اور اس شہر سے بھاگ نکلے، اور انہوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی، اور
پہاڑ کی غار میں جانے کے بعد یہ وہاں پر سو گئے۔ اب جب یہ سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چین کی نیند سلا دیا، اپنی نشانیاں اور اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے کہ مستقبل میں جو ہے ایک زمانہ آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنیں گے، اس لیے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اب چونکہ جو دقیانوس بادشاہ تھا اس نے ان کی تلاش جو شروع کرا دی، تو پتہ چلا کہ یہ غار میں چلے گئے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو جو ہے کہتے ہیں دیوار پر ایک ان کی جس غار میں یہ گئے ہیں اس پر ایک دیوار بنوا دی جائے تاکہ یہ اندر ان کا دم گھٹے اور یہ مر جائیں اور وہی ان کی قبر بن جائے، ہم سے بھاگنے کی یہی سزا ہے۔ اب جس کو یہ ذمہ داری تھی وہ نیک شخص تھا، وہ خود جو ہے کہتے ہیں ایمان والوں سے محبت کرنے والا تھا، تو اس نے بادشاہ کے کہنے پر یہ کام تو کیا، غار پر دیوار بنائی، لیکن ایک صندوق کے اندر تانبے کی ایک تختی پر ان کا نام وغیرہ لکھ کر اور کہ کہاں سے ہیں اور یہ غار میں جو ہے بادشاہ سے بچ کر بھاگے اور یہ ایمان والے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے نام وغیرہ کی واقعے کی تفصیل لکھ کے ایک تختی پر اس صندوق میں بند کر کے اور تھوڑا سا خزانہ بھی جو ہے اس حکومت کا اس صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیاد کے نیچے رکھوا دی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، دقیانوس بادشاہ مر گیا، یہاں تک کہ 300 سال تقریباً گزرے، اور پھر جو ہے کہتے ہیں ایک نیک بادشاہ آیا، پیدنوس جس کا نام تھا، اور وہ فرما بردار تھا، ایمان والا بادشاہ تھا۔ تو اس زمانے میں اللہ کے فضل سے یہ لوگ بیدار ہوئے۔ جب یہ بیدار ہوئے تو اتنا لمبا سونے کے باوجود یہ حشاش و بچاش تھے، چہرے کھلے ہوئے تھے، اور بہرحال ان لوگوں نے پھر جو ہے کہتے ہیں نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اپنے درمیان ہی میں سے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ تم شہر جاؤ اور جانے کے بعد کچھ کھانا پینا خرید کے لاؤ اور دیکھو کہ دقیانوس بادشاہ کا ہمارے بارے میں کیا کہنا ہے اور ہمارے لیے کیا گنجائش ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال ان میں سے ایک شخص جو ہے کہتے ہیں جو خزانہ تھا اس خزانے کو لے کر، اس خزانے میں سے کچھ سکے لے کر وہ شہر آیا، اور اس نے دیکھا شہر آ کر کہ لوگ تو کفر پر تھے اور کوئی ایمان ظاہر کرنے سے ڈرتا تھا جو ایمان والا بھی ہوتا تھا، لیکن اب تو شہر کے اندر گھروں کے آگے اسلامی علامتیں لگی ہوئی ہیں، اسلام کی علامتیں موجود ہیں، تو وہ تعجب میں پڑ گیا۔ بہرحال وہ روٹی کی دکان پر گیا اور روٹی کی دکان پر جانے کے بعد اس نے کہا روٹی دے دو، اور بدلے میں جو سکہ دیا تو وہ سکہ دقیانوسی سلطنت کا تھا، وہ بدل چکا تھا، 300 سال پرانا ہو چکا تھا۔ تو روٹی والے نے کہا یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس کو یہ لگا کہ انہیں کسی پرانی سلطنت کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، تو اس نے کہا تمہیں پرانی سلطنت کا خزانہ ہاتھ لگا ہے؟ کہا نہیں، یہ ہاتھ نہیں لگا، یہ تو ہمارا اپنا مال ہے۔ اور تو جو ہے کہتے ہیں روٹی والے نے سمجھا شاید انہیں خزانہ ہاتھ لگایا، اور وہ حاکم شہر کے پاس انہیں لے کر چلا گیا۔ جب حاکم شہر کے پاس گیا تو حاکم شہر نے دیکھا یہ تو دقیانوسی سلطنت جو بہت پہلے تھی اس کا جو ہے کہتے ہیں کہا، تو کہا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ خزانہ تمہیں کہاں سے ملا؟ تو کہا یہ خزانہ کوئی ہمیں نہیں ملا، یہ تو ہمارا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہارا کیسا ہے، ہم تو تم سے زیادہ عمر والے ہیں، تم نوجوان ہو، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم نے یہ سکہ کبھی نہیں دیکھا، یہ تو 300 سال پہلے ایک سلطنت میں چلتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کون سی سلطنت میں چلتا تھا؟ کہا دقیانوس کی سلطنت میں چلتا تھا۔ تو انہوں نے اس شخص نے کہا 300 سال پہلے کیسے دقیانوس کی سلطنت تھی؟ جو ہے ہم کل ہی تو دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں بھاگے تھے۔ تو بہرحال حاکم کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو میرے ساتھ غار میں چلو اور ہمارے ساتھی وہاں موجود ہیں اور سارا معاملہ ظاہر ہو جائے گا۔ اب دراصل اسی زمانے میں ایک چیز اور یہ ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان یعنی ایمان والے تھے بادشاہ کی سلطنت میں، ان میں آپس میں ایک اختلاف ہو گیا تھا، کچھ فرقوں نے جنم لیا تھا اور ان کا ماننا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے انسان؟ اس طرح کے فرقے جنم لے رہے تھے اور لوگ بے ایمان ہو رہے تھے۔ تو بادشاہ جو ہے کہتے ہیں خلوت نشین ہو کر بادشاہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مولا اپنی کوئی ایسی نشانی بھیج جس سے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو۔
تو بہرحال جب حاکم کو پتہ چلا کہ ایسا ایسا معاملہ، تو حاکم ان کے ساتھیوں کے پاس بھی گیا اور بہت سارے لوگ حاکم کے ساتھ غار کی طرف چلے گئے۔ اب غار میں جب باقی ساتھیوں نے دیکھا کہ کھانا لینے کے لیے بھیجا تھا لیکن ایک ہجوم لوگوں کا آ رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم پکڑے گئے، اور وہ جو ہے پھر اللہ کے حمدوں میں مصروف ہو گئے۔ لیکن جب حاکم آیا اور ساری بات چیت ہوئی تو حاکم کو تعجب ہوا، لیکن پھر جو ہے کہتے ہیں وہاں سے صندوق نکالا گیا، جو صندوق موجود تھا، تو انہوں نے اس میں مکتوب لکھا ہوا پایا، اور مکتوب میں یہ پایا کہ یہ اس وقت کے لوگ ہیں، فلاں فلاں لوگ ہیں، بادشاہ سے نکل کر بھاگے تھے، اور سب پر ان کی جو حقیقت تھی وہ واضح ہو گئی، اور سب کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ 300 سال جو ہے سونے کے باوجود محفوظ ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب حاکم کو یہ پتہ چلا تو حاکم نے بادشاہ کو بھی بلا لیا، اور بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے نشانی کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کر دی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کون جو ہے 300 سال بنا غذا کے، بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ تو جو رب ایک انسان کو یا چند انسانوں کو بنا کھائے پیے 300 سال تک سلا کر جو ہے انہیں بیدار کر سکتا ہے، زندہ رکھ سکتا ہے، تو وہی رب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے نشانی بنے، اور لوگوں کے درمیان پھر یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو جو ہے کہتے ہیں یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ غار سے باہر نہیں آئے، بلکہ وہیں وہ غار میں چلے گئے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور پھر وہ وہیں سوئے تو پھر جو ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہیں انہیں وفات دے دی، اور پھر جو ہے بادشاہ نے اسی جگہ کو جو ہے کہتے ہیں ان کے مزار بنا دیا، قبر وغیرہ بنا دی، اور لوگوں سے کہا کہ ہر سال یہاں آیا کریں، یعنی گویا کہ وہ عرس کا ایک رواج تھا، لوگ ہر سال وہاں آتے تھے اور ان کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی وغیرہ یہ سب کیا کرتے تھے۔ تو یہ پورا اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف وہ لوگ تھے جو اپنی قوم سے بچ کر بھاگے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور جب آپ نے یہ واقعہ سمجھ لیا تو اب آنے والی آیتیں اور ان کی تفسیر سمجھنا بالکل آسان ہوگا۔ دیکھیے آیت نمبر 9 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا ام حسبت، حسب یا حسب یہاں حساب سے نہیں ہے بلکہ جو ہے حسبان سے بنا، اور حسبان کا مطلب ہوتا ہے یعنی زننتا کے معنی میں ہے، یعنی ام حسبت کیا آپ نے یہ گمان کیا، ای ازننتا یعنی کیا یہ آپ نے گمان کیا کہ آپ نے یہ جان لیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ جو ام ہے نا، یہ ام منقطعہ ہے، اور مفسر کے نزدیک یہ حمزہ کے معنی میں ہے بس، اسی لیے انہوں نے ام حسبتا کی تفسیر کیسے ہے کہ ازننتا کہ آپ نے گمان کر لیا، یعنی یہ استفہام کے لیے، اور اس استفہام کو استفہام انکاری مانا، اور انکاری معنی اس کا مطلب کیا ہے ابھی آگے جا کے ہم کلیئر کریں گے۔ ازننتا کہ آپ نے یہ، کیا آپ کو یہ علم ہو گیا، کیا آپ نے یہ گمان کر لیا، ان اصحاب الکہفی کہ اصحاب کہف یعنی غار والے، ٹھیک ہے، کہف اس کی جمع کہوف ہے یا اکہوف ہے، اور اس کا معنی الغار فی الجبل یعنی پہاڑ میں جو غار ہوتی ہے اس کو کہف کہتے ہیں، ٹھیک۔ ان اصحاب الکہفی کہ کہف والے، والرقیم اور رقیم والے۔ اب رقیم کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو جو مفسر کے نزدیک راجح ہے وہ انہوں نے یہاں جو ہے بیان کیا ہے، اور دیگر مفسرین کے بھی اس میں قول ہے۔ رقیم کا معنی ہے تو مرقوم ہے یعنی تختی، یعنی تختی والے، یا پھر رقیم اس وادی کو کہتے ہیں جو جنگل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جنگل کے کنارے والے، یہ ترجمہ بھی سید اعلیٰ حضرت نے کیا کہ بے شک کہ آپ نے گمان کیا کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے، یعنی غار والے اور رقیم والے۔ اب رقیم کا کیا معنی ہے، تو مفسر کے نزدیک جو راجح ہے، کیونکہ کئی قول ہیں تو مفسر نے اپنے نزدیک جو راجح ہے وہ فرمایا کہ رقیم کہتے ہیں اللوح المکتوب فی اسماؤہم و انصابہم، کہ وہ تختی جس میں ان کے نام اور ان کے نسب وغیرہ لکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ وقد سئل صلی اللہ علیہ وسلم عن قصتہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قصے کے بارے میں پوچھا گیا ہے، یعنی گویا کہ یہ آیت کا سبب نزول ہے کہ حضور سے ان کے قصے کا پوچھا گیا تھا، یا تو یہود نے پوچھا تھا یا مشرکین نے، یا پھر مشرکین نے یہود کے کہنے پر پوچھا تھا، بہرحال تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو
کیا آپ نے یہ جان لیا، کیا آپ کو یہ علم ہو گیا، کیا آپ نے یہ گمان کر لیا کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے یا رقیم والے کانو من آیاتنا عجیبا، کہ وہ ہماری جو ہے کہتے ہیں نشانیوں میں سے سب سے زیادہ تعجب والے، کانو کہ وہ ہیں فی قصتہم اپنے قصے میں، کانو وہ تھے فی قصتہم اپنے قصے میں، من جملتی آیاتنا ہماری تمام نشانیوں میں سے عجباً سب سے زیادہ تعجب والے، خبرو کانا یہ عجباً جو ہے کانا کی خبر ہے، وما قبلہ حال اور اس سے پہلے جو ہے یعنی من آیاتنا یہ حال ہے، ای کانو عجباً دون باقی الآیات او اعجبہا، یعنی کہ آپ نے اب اوپر سے ترجمہ کرو کہ آپ نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ہماری آیتوں میں ہماری نشانیوں میں ہیں، وہی تعجب والے یعنی انہی پر تعجب ہے، اور دوسری آیتیں ہماری جو ہے تعجب والی نہیں ہیں، او اعجبہا یا پھر ان کی جو نشانی ہے ان کا واقعہ کیا وہی سب سے زیادہ تعجب والا، کیا آپ نے یہ گمان کر لیا، لیس الامر کذالک تو معاملہ ایسا نہیں ہے، یعنی اب وہ استفہام انکاری ہے، اب سمجھ لیں معنی، اب معنی یہ ہے کہ آپ نے یہ گمان کر لیا کہ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے وہ اپنے قصے میں ہماری نشانیوں میں تعجب والے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری دوسری نشانیاں تعجب والی نہیں ہیں، کیا آپ نے یہ گمان کر لیا؟ تو ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا گمان مت کیجئے، بلکہ ان کے علاوہ ہماری بہت ساری نشانیاں، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو ان سے زیادہ تعجب والی ہیں، جیسے زمین ہے، آسمان ہے اور دیگر نشانیاں، یا پھر دوسرا معنی مراد لے لے عجب، یعنی دیگر نشانیاں بھی تعجب والی ہیں، لیکن کیا آپ نے یہ گمان کر لیا کہ سب سے زیادہ تعجب والی جو ہے کہتے ہیں اصحاب کہف کے قصے کی نشانی ہے؟ تو جو ہے یہ گمان مت کرو، استفہام انکاریہ یعنی انکار کے لیے کہ ایسا گمان آپ مت کرو کہ ان کا جو قصہ ہے وہ سب سے زیادہ تعجب والا ہے، ہماری اور بھی نشانیاں ہیں جو بہت زیادہ تعجب والی ہیں، لیس الامر کذالک ایسا نہیں ہے، یعنی یہ استفہام انکار کو بتانے کے لیے لیس الامر کذالک کی عبارت آئی ہے، ٹھیک۔ اب جو ہے کہتے ہیں اس قصے کا ذکر ہے، اذکر یاد کیجئے، اذ اب یہاں پر اذکر فعل محذوف نکالا، یہ اس لیے نکالا کہ جو اذ ہے یہ فعل محذوف جو ہے اس کا مفعول ہے، مفعول فی ہے اس کا، اس بنیاد پر جو ہے اذکر فعل محذوف نکالا، اذکر یاد کیجئے، اذ جب، اول فتیہ، تو فتیہ فتح کی جمع ہے اور فتن معنی ہوتا ہے نوجوان، از اول فتیہ تو کہ جب نوجوانوں نے پناہ لی، اوا یا ابھی معنی ہوتا پناہ لینا، الالکہف غار کی، جب نوجوانوں نے غار کی پناہ لی، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جمع فتن، یہ فتیہ جو ہے فتن کی جمع ہے، وہ الشاب الکامل، اور فتن کہتے ہیں مکمل نوجوان کو، غار کی پناہ لی کیسے، خائفین علی ایمانہم من قومہم الکفار، اپنے ایمان پر ڈرتے ہوئے اپنی کفار قوم سے، یعنی کفار قوم سے انہیں ڈرتا کہیں ہمارا ایمان جو ہے ختم نہیں ہو جائے، اس لیے ڈرتے ہوئے انہوں نے غار میں پناہ لی، فقالو تو بولے ربنا آتنا من لدنک، یعنی جب غار میں پناہ لے لی انہوں نے تو اس وقت انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، آتنا من لدنک ہمیں اپنے پاس سے عطا فرما، من قبلک یعنی اپنے پاس سے، رحمتاً رحمت عطا فرما، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا اور ہمارے معاملے کو جو ہے درست فرما دے، وہیئ اصلح لنا اور ہمارے لیے درست فرما دے، من امرنا ہمارے معاملے کو، رشداً یعنی درست جو ہے ہدایت، وہیئ لنا من امرنا رشدا اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کا سامان تیار کر، ہیئ یعنی مہیا کرنا، من امرنا ہمارے معاملے کے لیے، رشداً یعنی وہی سیدھی راہ، تو ہمارے لیے ہمارے معاملے میں سیدھی راہ عطا فرما، یعنی ہمیں جو ہے ہدایت عطا فرما، سیدھی راہ عطا فرما۔ تو غار میں انہوں نے کیا ہے پناہ لے لی، تو اللہ نے فرمایا فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے فضربنا علی آذانہم تو ہم نے جو ہے کہتے ہیں، ایک منٹ، ہاں، فضربنا علی آذانہم فی کہفہم سنین عددا، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکا، ضربنا علی آذانہم ان کے کانوں پر تھپکا، اردو میں کیا کہیں گے، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکا، لیکن اصل میں یہاں پر محذوف ہے عربی عبارت میں، عربی اصل عبارت اگر اس کی نکالی جائے تو یوں ہوگی ضربنا علی آذانہم حجاباً، کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، ہم نے ان کے کانوں پر کیا ہے پردہ ڈال دیا، کانوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ وہ آوازیں نہیں سنیں اور ان کی نیند میں خلل نہ ہو، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا،
لیکن یہ ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یہ جو ہے کہتے ہیں مجازن بولا گیا ہے اور مراد ہے ان کو سلانا۔ اسی لیے مفسر نے ضربنا علی اذانہم کی تفسیر کیسے کی؟ ای انمناہم، یعنی ہم نے ان کو سلا دیا۔ تو یہاں پر ضربنا یہ جو ہے کہتے ہیں علی اذانہم کس کے معنی میں لایا گیا؟ انمناہم، کہ ہم نے ان کو سلا دیا۔ تو گویا کہ یہ استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہے، استعارہ جو ہے کہتے ہیں تصریحیہ طبعیہ ہے۔ اب استعارہ تصریحیہ طبعیہ کیا ہے، اس کی جانب ہم تفصیل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا جو اس میں بیان ہوگا اسی پر زیادہ بلاغت میں تفصیل کریں گے، اور یہ بلاغت کا ذکر نہیں ہے، بس معنی بیان کر دیا۔ ضربنا علی اذانہم، ان کے کانوں پر جو ہے تھپکی ماری یا ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی ای انمناہم، یعنی ہم نے ان کو سلا دیا، فی الکہفی، غار کے اندر، سنین عددا، جو ہے متعدد سال، عددن ای معدودتن، یعنی گنتی کے سال، عدد معدود کے معنی میں، اور کتنے سال سنایا اس کا آگے ذکر آئے گا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، ای قذناہم، یعنی ہم کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جو ہے دیکھیں۔ اب یہاں پر لنعلم آیا ہے، علم یعلم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، پھر یہاں یہ لفظ کیسے استعمال ہوا؟ تاکہ ہم جان لیں کہ جو ہے ان میں پھر آگے کیا ہوگا، اللہ تو پہلے سے ہی سب کچھ جانتا، تو یہاں پر علم کا استعمال کیا ہوا۔ تو اس کی تفسیر مفسر نے کی علم مشاہدۃ، کہ ہم جان لیں علم مشاہدہ کے طور پر۔ علم مشاہدہ کا مطلب کیا، یہ سمجھیے۔ اصل میں یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، علم مشاہدہ جو مصنف نے کہا، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ازل ہی سے، تو پھر یہ کیسے فرمایا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں؟ تو اس کا جواب مصنف نے علم مشاہدہ کہہ کر کہا، اور مطلب یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے اور لوگوں کو دکھا دے، اور جو لوگ اختلاف کریں گے ان کے لیے ظاہر ہو جائے وہ چیز جو ہمارا علم ازل سے، وہ چیز ظاہر ہو جائے جو ہمارے علم میں ازل سے متعلق ہے، یعنی ان کی جو مدت ہے اور ہمارا علم ازل سے ہے، ہم اسے ازل سے جانتے ہیں کہ صحیح مدت کیا ہے، تو ہم وہ صحیح مدت ان پر ظاہر کر دیں۔ تو گویا کہ ہم جان لیں، یعنی علم مشاہدہ کے طور پر، یعنی لوگوں کو دکھا دیں، اس معنی کرے لوگوں پر ظاہر کر دیں، تو یہ اس معنی کرے، اور جب اس معنی کر ہوگا تو پھر جو ہے اس کا معنی بالکل درست ہوگا اور کوئی اعتراض لازم نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ثم بعثناہم ایقظناہم، کہ ہم نے ان کو بیدار کیا، لنعلم، تاکہ ہم جو ہے کہتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں، علم مشاہدۃ، علم مشاہدہ کے طور پہ، یعنی تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں، ای الحزبین، کہ دو گروہوں میں سے کون سا گروہ، الفریقین المختلفین فی مدت لبسہم، یعنی جو دو مختلف گروہ ہیں، دو گروہ جو اختلاف کریں گے قائم فی مدت لبسہم، ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت میں، یعنی کتنے وقت تک وہ سوئے رہے، اتنے مدت میں جو دو گروہ اختلاف کریں گے ان میں سے کون سا احصا، ٹھیک ہے، لما لبثوا امدا، کہ بتائے گا اس کو، لما لبثوا امدا، کہ وہ کتنی مدت تک ٹھہرے رہے، ٹھیک ہے۔ احصا فعل، یہ فعل ہے بمعنی ضبط کے معنی میں، احصا یحصی باب فعل سے، یعنی کون ضبط کرے گا، کون جو ہے کہتے ہیں صحیح طور پر بتائے گا، لما لبثوا امدا، اس مدت کو جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے، للبسہم سے تفسیر کی لبثوا کی، یہ بتانے کے لیے کہ ما جو ہے مصدریہ ہے، یعنی ان کی مدت کو کون ضبط کرے گا، کون بتائے گا صحیح کہ جو ہے کہتے ہیں یہ کتنی مدت ٹھہرے رہے، متعلق بما بعدہ، اور یہ جو ہے کہتے ہیں لما جو ہے یہ اپنے بعد والے سے متعلق ہے، امدا، امد کے جو ہے کہتے ہیں کئی معنی ہیں۔ امد کا ایک معنی ہے یہاں پر جو ہے کہتے ہیں مدت، اور یہاں پر مفسر نے غایتاً سے تفسیر کی، مفسر نے کہا سے تفسیر کی، غایتاً سے، اور مفسر نے غایتاً سے تفسیر کر کے جو ان کے نزدیک راج مذہب تھا وہ بیان کیا، یعنی جو ہے کہتے ہیں غایتاً کا مراد ہے، یعنی ان کا انتہائی معاملہ کب ہوا، کہ کب جو ہے کہتے ہیں کتنی مدت وہ رکے، تو مدت کی انتہا کب تھی، یہ بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے جو ہے متعدد سال تک انہیں سلا دیا، پھر ہم نے انہیں دوبارہ بیدار کیا، تاکہ جو ہے ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں کہ دونوں گروہوں میں سے،
تاکہ ہم دیکھیں یا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں کہ دونوں گروہ میں سے جو ان کی تعداد میں، ان کے ٹھہرے رہنے کے، سوئے رہنے کی مدت میں اختلاف کریں گے، کون سا گروہ ہوگا جو ٹھیک بتائے گا، ضابطہ یعنی کون گروہ ہے جو ان کی مدت کو ٹھیک طور پر بتائے گا. ٹھیک ہے، یہ بیان ہو گیا. اب یہ اختلاف کرنے والے دو گروہ کون ہیں؟ تو اس میں مختلف قول ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ آپس میں ہی ان میں اختلاف ہوا. کیسے اختلاف ہوا؟ کہ جب وہ بیدار ہوئے اتنی مدت کے بعد، تو بعض کہہ رہے تھے کہ ہم ایک دن سوئے رہے، بعض کہہ رہے تھے کہ نہیں جو ہے کہتے ہیں بس تھوڑا دن کا تھوڑا سا حصہ ہم سوئے رہے. اس طرح سے ان میں اختلاف ہوگا. تو ہم پھر اس اختلاف کے وقت جو ہے کہتے ہیں ظاہر کر دیں گے کہ کون سی مدت صحیح ہے اور جو ہے کون صحیح مدت بتانے والا ہے. اللہ نے فرمایا آگے، نحن نقص، ہم جو ہے کہتے ہیں نقص، قص معنی ہوتا ہے قصہ سنانا. نحن نقص، ہم سنائیں گے، نقرأ یعنی ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، علیہ کا آپ کو، نبأہم ان کی خبر بالحق کی حق کے ساتھ، بالصدق سچ کے ساتھ. یعنی ہم ان کی خبر بالکل ٹھیک طریقے سے صحیح آپ کو سنائیں گے. یعنی جو ان کا واقعہ پیش آیا ہم اس واقعے کو بالکل صحیح آپ کو سنائیں گے. کیا؟ انہم فتیۃ، کہ وہ نوجوان ہیں چند، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھا دی. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندائی. ربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کی ڈھارس بندائی، یعنی قویناھا علی قول الحق، یعنی ہم نے ان کے دلوں کو حق بات کہنے پر مضبوط بنا دیا. ربطنا علی قلوبہم یعنی ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا. ٹھیک ہے، کب مضبوط بنا دیا؟ کہ جب وہ بادشاہ نے انہیں بلایا بتوں کا سجدہ کرنے کے لیے تو انہوں نے کیا کرا، اس کا ذکر ہے. کیسے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اللہ نے فرمایا اذ قاموا، کہ جب وہ کھڑے ہوئے، بین یدی ملکہم، بین یدی مانے سامنے، بین یدی ملکہم اپنے بادشاہ کے سامنے، وقد امرہم بالسجود للاصنام، اس حال میں کہ ان کے بادشاہ نے انہیں بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. تو وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. تو پھر ہوا کیا؟ فقالوا، تو وہ بولے، بادشاہ نے جب ان سے کہا کہ بتوں کو سجدہ کرو تو انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. دعا یدعو ہے عبادت کے معنی میں، ای غیرہ یعنی ہم اس کے علاوہ نہیں پکاریں گے، عبادت نہیں کریں گے، الہن کسی بھی معبود کی، ہم اس کے علاوہ کسی بھی معبود کی عبادت نہیں کریں گے. لقد قلنا اذا شططا. ٹھیک ہے، ہاں، لقد قلنا اذن، جب تو، یعنی اگر ہم نے یہ بات کہہ دی، یعنی اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر لی. اصل میں ہے عبارت محذوف ہے اور مطلب ہے کہ اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے معبودیت کا قول کر دیا، لقد قلنا، تو ہم نے کہہ دی، اذن جب تو، شططا حد سے بڑی ہوئی بات. یعنی اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا اقرار کر لیا تو ہم حد سے بڑی ہوئی بات کہہ دیں گے. ای قولا ذا شطط، یعنی حد سے بڑھنے والا قول. ای افراط فی الکفر، یعنی ہم کفر میں حد سے بڑھ جائیں گے. ان دعونا الہا غیر اللہ فرضا، کہ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ بطور فرض بھی کسی کو معبود مان لی، اللہ کے علاوہ اگر ہم نے کسی کو جو ہے عبادت جو ہے کہتے ہیں ان دعونا الہن، اگر ہم نے کسی اور کو معبود کر دیا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، فرضا. ٹھیک ہے، یعنی اس کو فرض کر لیا اپنے اوپر، یعنی ہم نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کی عبادت اگر اپنے اوپر فرض کر لی تو ہم تو پھر جو ہے کہتے ہیں، یعنی دوسرے معبود کی عبادت کر لی تو ہم جو ہے حد سے بڑھنے والے میں ہو جائیں گے. اور کیا کہا انہوں نے بادشاہ کے سامنے؟ ہا اولائی، یہ لوگ، مبتدا، یہ مبتدا ہے، اور جو ہے کہتے ہیں قومنا، یہ عطف بیان ہے ہا اولا سے، کہ ہا اولائی معطوف علیہ اور قومنا عطف بیان، اور جو ہے کہتے ہیں معطوف علیہ عطف بیان سے مل کر مبتدا ہے، اور اتخذوا من دونہ آلہا، یہ پورا جملہ آگے جا کے کیا ہے؟ خبر ہے. ہا اولائی قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اور یہ قومنا عطف بیان ہے، یہ ہماری قوم ہے. اس نے ہا اولائی قومنا، یہ ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلہا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا لیے. لولا ہلا یاتون علیہم، تو یہ کیوں نہیں لاتے ہیں؟ لولا یاتون علیہم، یہ نہیں لاتے ہیں اس پر، آئی علی عبادتہم، یعنی اپنی عبادت پر، بسلطان بین، جو ہے کہتے ہیں کوئی واضح دلیل.
ٹھیک ہے، عطیاتی معنی ہوتا آنا، لیکن باصلے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے لانا بسلطان، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے ہیں، تو یہ اپنی جو دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اس عبادت پر دلیل واضح نہیں لاتے ہیں، بحجت ظاہرہ، حجت ظاہرہ نہیں لاتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں لاتے ہیں اس پر. کیوں دلیل پیش نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہے اپنے معبودوں کے لیے. فمن اظلم، تو کون جو ہے ان سے بڑھ کر ظالم ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ فمن اظلم یہاں پر سوال ہے اور سوال انکاری ہے، یعنی ای لا احد اظلم، یعنی کوئی بھی اس سے بڑا ظالم نہیں ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بنسبت الشریک الیہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے شریک کی نسبت کر کے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ گفتگو تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے کی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے آپس میں گفتگو کی، اور آپس میں یہی گفتگو ہوئی کہ اب جیسے ہی ہمیں ان سے نظریں بچیں گی ہماری تو ہم غار چلے جائیں گے. قال بعض الفتیۃ لبعض، تو بعض نوجوانوں نے بعض سے کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے الگ ہو، یعنی اپنی قوم سے، وما اور یعبدون الا اللہ، اور ان چیزوں سے الگ ہو جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، یعنی ان سے اور ان کے بتوں سے جب تم بالکل الگ ہو، تنہائی میں ہو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو جو ہے غار میں پناہ لے لینا. بعض نے بعض سے کہا، یہ بات ہوئی کہ ہم سب غار چلیں گے اور وہاں لگے جو ہے وہاں غار میں پناہ لے لیں گے، ان سے بچ جائیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. تو جو ہے کہتے ہیں بعض نے بعض سے کہا کہ جب تم ان سے الگ ہو تو غار میں پناہ لے لو. ينشر لكم ربكم من رحمته، تمہارا رب جو ہے تمہارے لیے اپنی رحمتیں پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا. یہ تیار کرنا جو ہے تمہارے کام میں، امرکم مرفق مانے آسانی کا جو ہے سامان، یعنی تمہارے معاملے کو آسان کر دے گا. اب مرفق میں دو قرأت ہیں، بکسر المیم و فتح الفائی، مرفقہ، و بالعکس اور اس کے الٹے، یعنی میم پر فتح اور جو ہے کہتے ہیں فا پر کسرہ، مرفقہ، دو قرأت ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، یعنی ما ترتقفون به من غداء و عشاء، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ چیز بنا دے گا جس سے تم اپنے غدا اور عشاء، غدا دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں اور عشاء شام کے کھانے کو، یعنی اللہ تمہارے لیے ایسا انتظام کر دے گا کہ تم اپنا دوپہر کا اور شام کا کھانا کر سکو. ٹھیک، اور اللہ نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ، یعنی اے محبوب، حضور سے خطاب ہے، اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے، اذا طلعت تزاور عن کہفہم، کہ جب نکلتا ہے تو ان کی غار سے دہنی، عن کہفہم، اذا طلعت جب نکلتا ہے، تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو ان کی غار سے دہنی طرف بچ جاتا. تزاور مانے بچ جانا، کہ آپ سورج کو دیکھیں گے اذا طلع جب طلوع ہوتا ہے، تزاور تو بچ جاتا ہے. بالتشدید و تخفیف، تشدید اور تخفیف کے ساتھ، اس میں بھی دو قرأت ہیں، طلعت تزاور تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ، یعنی ایک تا کے حذف کے ساتھ، اذا طلع تزاور، اس طرح سے. تو اس میں جو ہے اذا طلعت تزاور، تشدید اور تخفیف دو قرأت ہیں، کہ آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو بچ جاتا ہے، تمیل ہو یعنی سائڈ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، ان کافہم ان کی غار سے، ذات الیمین دائنی جانب، یعنی ناحیتہ ہو یعنی دائنی طرف. واذا غربت، اور جب ڈوبتا ہے، تقریضہم ذات الشمال، تو انہیں بائیں طرف کترا جاتا ہے، یعنی ان سے بائیں طرف بچ جاتا. تترکہم یعنی ان کو چھوڑ دیتا، وتتجاوز عنہم اور ان سے آگے نکل جاتا. فلا تصیبہم البتہ، تو انہیں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی ہے، یعنی ہمیشہ یہ سائے میں رہتے ہیں، سورج نکلتا ہے داہنی طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی. وہم فی فجوۃ من میں ہو ضمیر کاف کی طرف لوٹی ہے، حالانکہ یہ غار کے جو ہے میدان میں ہے. متسع من الکاف، یعنی جو ہے غار کے جو ہے جو کشادہ جگہ ہے جو میدان ہے اس میں. ینالہم برد الریح و نسیمھا، اور انہیں ٹھنڈی ہوا اور نسیم یعنی صبح کی ہوا پہنچتی ہے، یعنی غار کے میدان میں ہے اور انہیں ہوائیں ملتی ہیں تر و تازہ ساری چیزیں. اس کے باوجود ہماری قدرت دیکھو، ان پر ہماری رحمت دیکھو کہ انہیں دھوپ نہیں پہنچتی ہے. ذالک المذکور، یہ سب جو ذکر ہوا، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. دلائل قدرتی یعنی یہ اللہ کی قدرت کے دلیلوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے وہی ہدایت پر ہے. ومن یضلل، اور اللہ جسے گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اللہ جسے گمراہ کر دے تو تم ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے. فلن تجد لہ، آپ اس کے لیے ہرگز نہیں پاؤ گے، ولیاً کوئی حمایتی مرشدہ راہ دکھانے والا. ٹھیک ہے، تو
یہ جو ہے اب تلک 17 آیتیں ہو گئی، یعنی آج ہم نے آیت نمبر 9 سے لے کر 17 تک پڑھ لیا، اور جو ہے واقعہ تو ہم نے اصحاب کہف کا پورا ہی سنا دیا تھا، اور اس میں سے واقعے کا کچھ حصہ جو ہے ان آیتوں میں ہم نے پڑھ لیا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور باقی جو حصہ ہے ان کے قصے کا آیتوں میں اور تفسیر کی روشنی میں وہ کل پڑھیں گے۔ ویسے مختصر طور پر پورا واقعہ ہم نے سمجھا دیا تھا۔ تو اب وہ کتنے سال سوئے رہے اور جو ہے ان کی تعداد کیا تھی، اس سب پر آگے قرآن کریم میں ہی اور تفسیر میں جو ہے تفصیلاً کلام آئے گا۔ تو آج اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو خطائیں ہوں ان کو معاف فرمائے۔ آپ میں سے اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھنے کے لیے یا کچھ جو ہے اعتراض وغیرہ ہو تو وہ کرنے کے لیے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ